أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے شہادت حسین پر گفتگو کی جا رہی ہے. دو جمعوں کو بہت ہی سخت اہم موضوع کی وجہ سے دوسرے موضوع پر بیان ہوا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ رہ گیا تھا. ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر اپنے اس موضوع کو سمیٹ کر اختتام کر دوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر نور نظر ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے، تربیت پانے والے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کھانے والے، اللہ کے پیارے نبی کو بے انتہا محبت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے. میں دوبارہ تو تفصیل میں پہنچنا نہیں چاہتا، کیونکہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات سن چکے ہو. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا حضرت مسلم بن عقیل، جو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، کوفے والوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی، اور مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور جب کہ کوفے والوں کی وفاداری کو دیکھ کر مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حسین کو آنے کے لیے خط لکھ دیا تھا.
لہذا وہ خط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور یہاں پر کوفے والوں نے غداری کی، بے وفائی کی اور بے دردی کے ساتھ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کے اندر مسلم ابن عقیل کی خبر کا بے انتہا انتظار تھا کہ کب وہاں سے کچھ خبر آئے اور میں کب آگے قدم بڑھاؤں۔ لہذا مسلم ابن عقیل کا خط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ ہی جاتا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی جان، یہاں آپ کے دیدار کے لیے بڑے منتظر ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے بڑے مشتاق ہیں، بہت جلد آپ یہاں پر تشریف لے آئے۔ لہذا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئے اور رختے سفر باندھ دیا۔ سفر کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب مدینہ المنورہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد شروع ہو جاتی ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، اب معلوم نہیں کہ میں مدینہ المنورہ واپس لوٹ کر آؤں گا بھی یا نہیں۔ اب بس میں آخری اپنے نانا کے حضور جا کر حاضری لگا دوں، اپنے نانا کی قبر پر چلا جاؤں، اپنے نبی کی قبر پر چلا جاؤں، اپنے نانا کو جا کر سلام کراؤں۔ اب مجھے معلوم نہیں، امید نہیں کہ میں یہاں پر لوٹ کر واپس آؤں گا بھی یا نہیں۔ اور لوگوں، خدا کی قسم، روز اقدس سے بڑی مبارک زمین کوئی سی ہو نہیں سکتی۔ جتنی بابرکت ہو، جتنی مقدر والی اور کتنی خوش قسمت والے وہ انسان ہوا جو گنبد خضرا کے چاروں طرف زندگی گزار رہے ہیں اور پانچوں وقت اپنے نبی کو سلام کر کے آتے ہیں۔ حسین بھی وہیں پر رہے تھے، پانچوں وقت اپنے نانا کو سلام کر کر کے آ رہے تھے۔ آج آخری سفر ہے حسین کا، مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، لہذا آخری حاضری اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر حاضری لگا دیتی ہیں اور سلام کرتے، السلام علیکم نانا جان۔ صحابہ اکرام نے بڑا روکا، منع بھی کیا، حسین تم وہاں پر نہ جاؤ، وہاں کے لوگ بڑے غدار ہیں، بے وفا ہیں، تمہارے والد محترم کو انہوں نے شہید کر دیا، تمہارے بڑے بھائی حسن کو نہ چھوڑا، ان کو بھی شہید کر دیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی وہ بے وفائی نہ کرے، تمہارے ساتھ بھی وہ غداری نہ کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگو تم مجھے نہ روکو، میں جاؤں گا ضرور، میں دیکھوں گا ضرور، انہوں نے مجھے بلایا ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی ضرورت ہو اور وہ بلاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا نواسا مدینہ المنورہ کے اندر آرام کے ساتھ بیٹھا رہے۔ نواسے کی امت کو ضرورت ہو
پر نواسا نہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں نے اپنے نبی کی اپنے نانا کی گود میں تربیت پائی ہے، میں نے اپنے نانا کی خدمت میں رہ کر کے دین کو سیکھا ہے، اسلام کو سیکھا ہے، اور میرے نبی کا جو دین ہے اگر اس کو میری ضرورت پڑتی ہے تو میں جاؤں گا ضرور۔ اور جس بات پر اللہ کا حکم غالب آ جائے تو پھر اسے کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ لہذا یہ قافلہ چلا جاتا ہے، رواں دواں ہوتا ہے، راستے میں ایک قاصد نے آ کر خبر دے دی، اے حسین، جو تمہارے بھائی مسلم ابن عقیل کوفے کے اندر پہنچے ہوئے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اور میرے نوجوانوں، حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی اس وقت جب کہ بھائی کے قتل کی خبر سنائی، حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر سنائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ وہیں پر روک لیا، سب رک گئے، بیٹھ گئے، مشورے ہونے شروع ہو گئے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ آگے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کیا مشورہ ہے؟ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائی بھتیجوں نے کہا نہیں، بھائی جان واپس نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے باپ مسلم ابن عقیل کے خون کا بدلہ لے کر کے آئیں گے، یا تو مر جائیں گے یا مار دیں گے، لیکن واپس نہیں لوٹیں گے۔ حضرت حسین نے اعلان کر دیا، او قافلے والوں، جس کا دل چاہے واپس چلا جائے اور جس کا دل چاہے میرے ساتھ چلے، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے لوگ اس وجہ سے شریک ہوئے تھے، حسین کی بادشاہت ہوگی، حسین کو خلافت ملے گی، اس وجہ سے لوگ وہاں سے چلے آئے تھے۔ تو حسین نے اعلان کر دیا، اور میرے ساتھیوں، جس کا دل چاہے میرے ساتھ چلے اور جس کا دل چاہے واپس ہو جائے، لیکن خدا کی قسم کوئی نہیں لوٹا، ساتھ چل لیے اور کہا حسین، ہم تمہارا دامن نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ لہذا قافلہ چلا جاتا ہے، اب پہنچتے پہنچتے اس سرزمین پر پہنچ جاتا ہے جس کو کربلا کا میدان کہا جاتا ہے، اور جو مصیبتوں کا میدان ہے، جو تکلیفوں کا میدان ہے، جو صبر کا میدان ہے، ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں کی مٹی سرخ ہوئی پڑی ہے، اور جہاں پر فرزندان نبوت کے خون بہہ پڑے تھے، لاشیں پر لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ آج بھی جا کر کے دیکھ لو، وہاں کی مٹی سرخ ہے، اور گلشن نبوت کے پھولوں کو وہاں پر تڑپایا گیا تھا، وہاں پر شہید کیا گیا تھا، وہاں پر قتل کیا گیا تھا۔ حضرت حسین نے معلوم کیا کہ یہ جگہ کون سی ہے، بتایا گیا یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ حضرت حسین نے کہا بس یہیں رک جاؤ، یہی جگہ میری شہادت کی جگہ ہے، یہی کسی جگہ کو میرے نانا نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور مجھے خبردار کر دیا تھا، اور میرے نواسے کوفے والے تیرے دشمن بن جائیں گے اور تجھے وہ قتل کر ڈالیں گے۔ خدا کی قسم وہی جگہ آ گئی، اتنے میں یزید کا بیٹا گھڑ سوار آ جاتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ جاتا ہے، راستہ گھیر دیتا ہے، اور یہیں پر رک جاؤ، آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہیں ٹھہر جاؤ، یہیں رک جاؤ، آگے تمہیں
قدم بھی نہیں بڑھ سکتے۔ حر بن یزید نے کہا کہ تم یہیں پر کھڑے کھڑے یا تو یزید کی بیعت کا اعلان کر دو، یزید کو ووٹ دے دو، ہم تمہاری مہمان نوازی کریں گے، تمہارا احترام کریں گے، تمہارا استقبال کریں گے، اور اگر تم بیعت نہیں کرتے، تم یزید کو ووٹ نہیں دیتے، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ او خدا کی قسم، ادھر 1,20,000 تک کی فوج ہے اور ادھر بچے سمیت، بڑے سمیت، عورتیں سمیت 150 کا قافلہ ہے تقریباً، اور وہاں پر 1,20,000 کی فوج آئی پڑی ہے۔ اور خدا کی قسم، اللہ کے چاہنے والے اور نبی کے چاہنے والوں کے فرزندان نبوت اعلان کر دیا، 7 محرم الحرام اعلان کر دیا، آج سے اولاد رسول کا پانی بند، کوئی پانی نہیں پلا سکتا، کھانا نہیں دے سکتا، کوئی پینے کے لیے گھونٹ نہیں دے سکتا، آل رسول کا آج سے پانی بند ہو گیا۔ او خدا کی قسم، دریا بہ رہا ہے، ندی بہ رہی ہے، دریا کے اندر کتا پانی پی سکتا ہے اور جانور پانی پی سکتا ہے، درندہ پانی پی سکتا ہے، چرندہ پانی پی سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم آل رسول کو ہو گیا کوئی بھی کہیں سے بھی ایک گھونٹ پانی لا کر نہیں پی سکتا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، مشکیزیں کچھ پانی کے بھر کر کے لائے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو یہ بات تو بعد میں ہو جائے گی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں نماز پڑھیں گے، کہ ہمارے پاس تو وضو کے لیے پانی بھی نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی معلوم تھا یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا تمام پینے کا پانی یزید کی فوج کو دے دیا، اور وضو بناؤ نماز پڑھو۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد پھر بات چیت شروع ہوئی اور کہا حسین دیر نہ کرو، جلدی سے بیعت کا اعلان کر دو یزید کی، ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگو، او خدا کی قسم تم مجھے بتاؤ تو صحیح، تم ہمیں قتل کرنے کے در پہ کیوں؟ ہم نے تمہارا بگاڑا کیا؟ اور تم اس بات کے تو گواہی دو گے، تمہیں تو بات معلوم ہے اس پوری سرزمین کے اوپر، پوری دھرتی کے اوپر تمہارے نبی کا نواسہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیا منہ دکھاؤ گے نبی کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے تم میرے نانا جان کو؟ اور میں نے تمہارا کسی کا قتل نہیں کیا، میں نے تمہیں کسی کو گالی نہیں دی، میں نے تمہیں کسی کو برا بھلا نہیں کہا، تم کیوں لڑتے ہو؟ کیوں ماننے کے ڈرتے ہو؟ اور اگر تم اپنی بات پر بضد ہو تو ٹھیک ہے، یا تو جہاں سے ہم آئے ہمیں واپس جانے دو، اور یا کسی سرحد پر ہمیں جانے دو، ہم بزدلوں کی اولاد نہیں، علی شیر خدا کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، فاطمہ کا لفظ جگر ہوں، فاطمہ کا دودھ میری نسوں میں میری رگ رگ میں دوڑتا ہے،
حضرت علی کا خون میرے اندر دوڑتا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اور یا تم مجھے اپنے بادشاہ یزید سے ڈائریکٹ آمنا سامنا بات کرنے دو، میں اس سے بات کر لوں۔ نہیں، بات بھی نہیں کر سکتے، واپس بھی نہیں جا سکتے، اور سرحد پر بھی نہیں جا سکتے، یہیں پر کھڑے کھڑے تمہیں اعلان کرنا پڑے گا۔ وہ خدا کی قسم دل دہلا دینے والا خطبہ تھا آخری حسین کا۔ میرا ایمان ہے، یقین ہے، اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو سنا دیا جاتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، آسمان کو سنا دیا جاتا، آسمان بھی شک ہو جاتا، زمین کو سنا دیا جاتا، زمین بھی پھٹ جاتی، لیکن ان سنگ دلوں کے پتھر دل موم نہ ہو سکے۔ بچے بھوکے مر رہے، پیاسے مر رہے، خیمے کے اندر پانی پینے کے لیے نہیں ہے، چیخیں نکل رہی ہیں، خیمے کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اس حالت کے اندر بھی وہ ہماری مائیں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، آواز دے رہی ہیں، اے حسین اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، علی اصغر کی جان بچ جائے۔ 6 مہینے کی جان ہے، 6 مہینے کا نفس جگر ہے، آدھے سال کی عمر ہے، اور خدا کی قسم چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا، پینے کو نہیں ملتا، پانی کا گھونٹ نہیں ملتا، اور حسین اگر ایک گھونٹ یہ ظالم پانی دے دے تو علی اصغر کی جان بچ جائے۔ لہذا اس کی تفصیل تو بڑی لمبی ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر کس کس طریقے سے جنگ چھڑتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، خدا کی قسم دل کھڑا ہوتا ہے، کلیجہ پھٹنے کو ہوتا ہے۔ جس وقت لاش کی لاش گری پڑی تھی، حسین اٹھا کر کے لے کر کے آ رہے تھے، اپنے بڑے جوان بیٹے کی لاش کو، اپنے چھوٹے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر کے لا رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل میں تو اس جمعے کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں پہنچ پایا وہاں تک۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو آپ حضرات کو سناؤں گا یہ درد بھری کہانی، کیا ہوتا ہے آگے منظر، دل خراش، دل کو پھاڑ دینے والا واقعہ یہ ہے، کتنا خطرناک۔ جتنے بھی 150 کا یہ قافلہ گیا تھا، مردوں میں سب کے سب شہید ہو چکے تھے، سب کے سب، صرف ایک ہی بچے تھے، حضرت زین العابدین۔ کس طریقے سے یہ لوٹا ہوا قافلہ پھر مدینے جائے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام امت کو حضرات صحابہ اکرام کا سچا پکا غلام بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبھی حضرات آگے کو مل کے بیٹھ جائیے، اگلے صفحے درست کر لیں تاکہ باہر والے حضرات کو آنے میں پریشانی نہ پڑے، ان کو جگہ مل جائے۔